السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 اوقات ایسے ہیں جن میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر ان 5 اوقات میں سے کسی وقت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو کیا حکم ہے، کس صورت میں قضا ہوگی، کس صورت میں کفارہ ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کے مہینے میں بعض لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ناجائز ہے، اور بعض لوگ تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ اگر محرم کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اس سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ نے الحمدللہ بڑی محبت کا اظہار کیا، آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو کسی صاحب نے یہ پوچھا کہ کون سے اوقات ایسے ہیں جن میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے اصولی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس نے انسان کی تمام تر مراحل کے اندر رہنمائی کی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جہاں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر اللہ نے خواہشات کا مادہ رکھا ہے، اور اسلام وہ مذہب ہے جو انسانی خواہشات کو دبانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان اپنی جنسی خواہشات کو شرعی حدود کے اندر، شریعت کے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے پورا کرے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ قائم فرما دیا۔ اب انسان اپنی بیوی کے ساتھ جس وقت چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں شریعت نے عارضی طور پر پابندی لگائی ہے کہ ان اوقات میں تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ان اوقات میں پہلا وقت ہے روزے کا، کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہے، روزہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا ہو، تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی شخص روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب عام دن کا روزہ ہے تو اس سے اس پر قضا لازم ہوگی، اور اگر وہ رمضان کا روزہ ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس صورت میں اس پر اس روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ رمضان کے روزے کا کفارہ 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہیں، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اور نمبر 2، حالت اعتکاف میں، مرد اعتکاف کی حالت میں ہو یا پھر عورت اعتکاف کی حالت میں ہو، تو اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہ کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اگر کسی نے اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس پر غیر رمضان میں 1 دن اور 1 رات کا روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، حالت احرام میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اب احرام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عمرے کا احرام ہوتا ہے، ایک حج کا احرام ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا اور طواف پورا کرنے سے پہلے اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اس صورت میں اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وہ ارکان عمرہ کو ادا کرتا رہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی لہذا اس کا عمرہ فاسد ہو گیا، اب وہ احرام کو اتار دے، نہیں، بلکہ وہ ارکان عمرہ کو ادا کرتا رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بعد میں اس عمرے کی قضا بھی کرے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر دم بھی واجب ہو جائے گا کہ وہ ایک جانور اللہ کے لیے قربان کرے گا۔ اور اگر طواف کے بعد اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، یعنی طواف کر لیا تھا، ابھی سعی اور حلق اور قصر نہیں کیا تھا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو اب اس صورت میں عمرہ تو فاسد نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ اس پر صرف دم واجب ہو جائے گا۔ اور اگر احرام جو تھا وہ حج کا تھا، تو اب اگر حج کے اندر وقوف عرفہ جو 9 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے، وقوف عرفہ سے پہلے بیوی کے ساتھ جمع کر لیا حالت احرام میں، تو اب اس کا حج فاسد ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے بھی یہی 3 چیزیں ہیں کہ وہ ارکان حج کو ادا کرے،
اور دوسری چیز یہ ہے کہ آئندہ سال اس حج کی قضا کرے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر دم بھی واجب ہو جائے گا۔ اور اگر وقوف عرفہ کے بعد یعنی طواف زیارت نہیں کیا، وقوف عرفہ کر لیا، طواف زیارت سے پہلے پہلے اس نے بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی، تو اب اس صورت میں اس کا حج تو فاسد نہیں ہوگا، البتہ اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اور چوتھی جگہ جو ہے وہ ہے حالت حیض میں۔ بیوی حیض کی حالت میں تھی، یعنی جو عورت کو مہینے کے اندر مخصوص ایام آتے ہیں ان کے اندر بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ تم حالت حیض میں اپنی بیویوں سے علیحدہ رہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اور پانچویں جگہ ہے حالت نفاس۔ نفاس کی حالت میں جب عورت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی نفاس کی حالت وہ ہے جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد عورت کو کچھ دنوں تک خون آتا ہے، تو ان ایام میں بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو جو ہے حالت حیض میں اور جو ہے حالت نفاس میں بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری کر لی تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ توبہ استغفار کرے، اور یہ بھی حکم ہے کہ کچھ صدقہ کر دے تاکہ یہ گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔